گورنر یہ بتائیں گے کہ آپ سن آف دا سوائل ہیں. میں نے آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے کچھ پڑھا آپ کے بارے میں. آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کھاڑک کے علاقے سے، میرپور سے. آپ کوٹلی میں بھی آباد ہوئے. آپ کے جو ولی عہد ہیں، بیٹے ہیں، بڑے پیارے نوجوان ہیں، میرے اچھے برخوردار ہیں، دوست ہیں. فاتح ایک اچھا بزنس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. انٹرپرنورشپ کی ایک لیونگ ایگزامپل ہے فاتح صاحب. تو سن آف دا سوائل ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو مٹی کی محبت کے جو قرض سے اتار چکے ہیں، یہ اتارنا باقی ہے؟ آپ نے بہت زبردست سوال کیا. آپ کا اشارہ وہ جو ایک شعر ہے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے جو کہ واجب بھی نہ تھے. ڈیفینیٹلی لوگ یہ جو قرضے ہیں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا آپ نے ابھی انصر علی خان صاحب کی بات کی. وہ درد رکھتے ہیں کہ آئیں اور اپنے علاقوں میں کام کریں، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ بھی درد رکھتے ہیں. اب آپ زلزلے کی بات دیکھ لیں کہ زلزلہ آپ خود بھی اس میں شامل تھے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. تو اب دیکھیں کہ میرپور کے کوٹلی کے لوگ جوک در جوک زلزلہ زدہ علاقے میں گئے اور لوگوں کی مدد کی. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارا کوٹلی میرپور ہے یا ایون اب مظفر آباد اب آپ جاتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو 10-15 سال پرانے والا مظفر آباد نہیں ہے. وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد لوگوں میں آسودگی بھی آ گئی ہے. اب ہمارے کچھ پروجیکٹس لگ رہے ہیں، مثلا ہائیڈل میں بہت زیادہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں. نیلم جیلم لگ چکا ہے، منگلا ڈیم کی ریزنگ ہو چکی ہے. اب آ رہا ہے گلپور، اس کے بعد جہلم کوہالہ آ رہا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 1124 میگا واٹ کا ہے. ہاں کروڑ، ابھی تھوڑی دیر بعد میں کروڑ وزٹ کروں گا. تو بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ پروجیکٹ لگ رہے ہیں نا، میری یہ ضروری ہے ہمارے مملکت پاکستان کے لیے. جو اندھیرے ہیں، اندھیرے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر یہ پروجیکٹس لگیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے کی ایکالوجی تباہ ہو رہی ہے، جو علاقے کا کلائمیٹ تباہ ہو رہا ہے، انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب مثلا آپ جانتے ہیں منگلا ڈیم ریزنگ 113 ارب روپے کا منصوبہ تھا. 113 ارب روپے میں جو ہماری قیادت تھی نا کوٹلی میرپور کی، وہ بڑی ویژنری تھی. سکندر صاحب بڑے ویژنری تھے. اچھا اب دیکھیں کہ 113 ارب میں سے راؤنڈ اباؤٹ 70 بلین 70 ارب روپے جو ہیں وہ ٹاؤنز پہ لگے ہیں، سٹیز پہ لگے ہیں، واٹر سپلائی اسکیمز پہ لگے ہیں، یعنی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن پہ لگے ہیں. 45 بلین کے منصوبے جو ہیں وہ ریزنگ پہ لگا ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ نارتھ میں جو پروجیکٹ لگے ہیں نا، مثلا یہ ہمارا نیلم جیلم ہے نا، اب نیلم جیلم میں آپ حیران ہوں گے کہ جو CSR ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، اس میں ٹوٹل 2.5 ارب روپے آیا ہے بس. ٹھیک ہے جی. اب یہی حال ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوہالہ میں بھی ہو. صاحب یہ معاہدہ کس نے کیا؟ تھوڑا سا ذرا احتیاط کرنی چاہیے تھی پچھلی گورنمنٹ میں جو لوگ تھے. کیا ان کے پیش نظر یہ باتیں نہیں تھی؟ میرے خیال میں معاہدہ ابھی ہونا ہے ابھی، لیکن پروجیکٹ تو ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. ابھی چلیں یہ تو چلا گیا ہے، لیکن جو ہمارا نیا آ رہا ہے نا جہلم اپنا کوہالہ نا، اس میں ہمارے جو عمائدین ہیں ہمیں چاہیے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیلم جیلم ہے، اس کی وجہ سے جہاں جہاں سے ٹنل گزر رہی ہے وہاں پہ پانی ختم ہو گیا ہے. واٹر ٹیبل ختم، وہ بلکہ پرکولیٹ کر گیا ہے ٹنل کے ساتھ ساتھ نا. یہی حال کوہالہ میں بھی ہوگا. ہمارے عمائدین کو چاہیے کہ ہم وابڈا کے ساتھ مل بیٹھیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان چاہے گی کہ جو مظفر آباد کے عوام ہیں وہ ان کے عوام ہیں اور ان کو بھی ریلیف ملے. لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ادراک دلائیں اداروں کو، وابڈا کو، کہ اگر سپوز 1124 میگا واٹ بجلی جو پروڈیوس ہوگی اس پہ ہو سکتا ہے 400-500 ارب لگیں، تو 10-20-40-50 ارب روپیہ وہاں پر لگانا چاہیے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں. اور جو لاسز ہیں، انفراسٹرکچر کے لاسز ہیں، پانی کے لاسز ہیں، وہاں پر 10-20-40-50 ارب روپے لگنے چاہیے. یہاں پہ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، یہ آپ جو چیز بتا رہے ہیں، پریمیئر جو ہیں آپ کے جو گروپ کیپٹن ہیں، ٹیم کیپٹن ہیں، راجہ فاروق حیدر خان کا وہ علاقہ ہے، شاہ غلام قادر صاحب کا علاقہ ہے. انتہائی امپورٹنٹ موسٹ کانسٹیچوئنسیز ہیں.
ان کو کیا آپ نے اس بارے میں بریفنگ دی ہے؟ بہت پور لوگ ہیں، میں لوگوں کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، میرے وہ بہن بھائی بہت غریب ہیں، غیرت مند ہیں لیکن بہت غریب ہیں، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. جی جی بالکل، مجھ سے زیادہ سینسیٹائزڈ ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ جو آئینی ترمیمی پیکج ہے وہ اس پہ فاروق حیدر صاحب بھی کام کر رہے ہیں. جو ہمیں آئینی طور پر ملنا ہے اس پہ فاروق حیدر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ سینسیٹائزڈ ہیں. ان کو زیادہ احساس ہے مجھ سے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو تب ہمارے عوام جو ہے نا خوشحال اور آسودہ ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر کو مضبوط کس نے کرنا ہے؟ لیجسلیچرز نے کرنا ہے، میڈیا نے کرنا ہے، سول سوسائٹی نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اور آزاد کشمیر کے